آپ دیکھ رہے ہیں اویس اسپیکس۔ پاکستان میں اب دیکھیں کرکٹ کی سرگرمیاں آہستہ آہستہ لاہور، کراچی اور راولپنڈی سے نکل کر ڈفرینٹ سینٹرز کی طرف جا رہی ہیں۔ ریسنٹلی فیصل آباد میں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی سیریز چل رہی ہے، اور اب اگلے پی ایس ایل کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ فیصل آباد میں پی ایس ایل کے میچز بھی ہوں گے ان کیس اگر فیصل آباد کی ٹیم آتی ہے، جس کی پروبیبلٹی کچھ زیادہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن پشاور کے حوالے سے تو کنفرم سین ہے کہ وہاں پہ میچز ہوں گے۔ لیکن جو ہمارے کرکٹ سٹیڈیمز ہیں، ہمارے جو کرکٹ سٹیڈیم کا انفراسٹرکچر ہے، ان کی جو حالت ہے، کیا وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے؟ اگر ہم دنیا سے کمپیئر کریں تو ہم کتنا ایک پیچھے نظر آتے ہیں، یا پھر ان انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو زبحالی کا شکار ہے پی سی بی کے کیا اقدامات ہیں، آج کریں گے اس سب پر بات۔ پاکستان میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ ایک بڑے ایوالونگ طریقے سے ہو رہی ہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے، بہت قابل ستائش بات ہے۔ ارلی لاہور میں میچز ہوئے، پھر ایک وقت تھا کہ لوگ کراچی جانے کو تیار نہیں تھے، لیکن کراچی میں بھی کرکٹ ہونا شروع ہوئی، پھر آہستہ آہستہ اب یہ کرکٹ ملک کے ڈفرینٹ سینٹرز میں پھیلنا شروع ہو چکی ہے۔ دیکھیں کرکٹ ہے تو پھر کرکٹ تو کھیل کے میدان میں ہی ہوگی، کرکٹ اسٹیڈیم میں ہی ہوگی، obvious سی بات ہے نا، لیکن اس کرکٹ اسٹیڈیم کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہونا بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ دیکھیں گراؤنڈ کے حوالے سے یا پلیئرز کے حوالے سے تو میں بعد میں بات کروں گا نا کہ ان کے پیرامیٹرز کیا ہیں یا لٹرم پٹرم وہ باتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ایک آڈینس ایکسپوجر، ٹھیک ہے، ایک آئی کیچنگ ہونا چاہیے اسٹیڈیم۔ آپ دنیا میں دیکھنا شروع کریں، اگر ہم اپنے پڑوسی ملک میں دیکھیں تو وہاں دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم بن چکا ہے احمد آباد۔ آپ آسٹریلیا چلے جائیں تو کتنے آئی کیچنگ اسٹیڈیمز نظر آتے ہیں۔ آپ انگلینڈ دیکھ لیں، یہاں پہ میں خود لارڈس کا وزٹ کر کے آیا، کیا انہوں نے ایک فن تعمیر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہماری مغلیہ تاریخ ہے نا، کہ وہ جو مغلیہ دور کی مسجدیں یا جو تاریخی مقامات ہیں وہ بالکل ایک اسی طرز میں ایک الگ ہی قسم کا انہوں نے اپنے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے پرسپیکٹو میں بنایا ہوا ہے، اور ایک کیا وہ آئی کیچنگ چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایون ایسے ایسے اسٹیڈیمز ہیں لائک اولڈ ٹریفرڈ کا دیکھ لیں تو گراؤنڈ کے اندر ہی 5 اسٹار ہوٹل موجود ہے۔ ڈیٹ شوز کے یار کہ جب آپ میچ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے 5 اسٹار ہوٹل کے روم کے کمرے سے بیٹھ کر بھی میچ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی بالکنی میں بھی آ کے میچ دیکھ سکتے ہیں۔ ایون اگر میں چھوٹا سا فٹ بال کا کوئی سین شیئر کروں تو اب سعودی عرب میں ایسا ہونے جا رہا ہے کہ 2034 کے ورلڈ کپ میں ایک ایسا اسٹیڈیم بھی ہوگا جو کہ زمین پہ نہیں ہوگا، جو کہ ہوا میں معلق ہوگا، یعنی کسی بلڈنگ کے اوپر وہ اسٹیڈیم کنسٹرکٹ کیا جائے گا۔ پتہ نہیں بلڈنگ کے، مجھے تو ابھی تک نہیں سائنس سمجھ آئی، لیکن جو اس کے کچھ اے آئی ماڈلز آتے ہیں کہ کوئی بلڈنگ کے اوپر ایک بہت بڑی بلڈنگ ہوگی اور اس کے ٹاپ فلور پہ ہوگا، اور وہاں پہ ورلڈ کپ کے میچز ہوں گے۔ زمین سے آسمان پہ اسٹیڈیم بننا شروع ہو گئے، لیکن ہمارے یہاں جو اسٹیڈیمز کی حالت ہے، ابھی دیکھیں چیمپئنز ٹرافی سے پہلے جب تھوڑا سا مزید پیچھے جاتے ہیں، چیمپئنز ٹرافی کو بعد میں بات کرتے ہیں، جب پی ایس ایل وغیرہ ہونا شروع ہوئی تو گدافی اسٹیڈیم کراچی، ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ کراچی کو پھر رینوویٹ کیا گیا، وہ چھت نہیں ڈالی گئی، پہلے تو پی ایس ایل کے سیزن میں چھت بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، جب پہلی بار شاید ہوا تھا، پھر دوسری بار چھت ڈالی گئی وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب کراچی کے اسٹیڈیم کے حوالے سے شکایت یہ ہے کہ بلکہ بالخصوص کراچی اور بالعموم پورے پاکستان کے اسٹیڈیمز کے بارے میں شکایت ہے کہ یہ جو جنگلہ سسٹم ہے نا سب کے، کسی حد تک یہ ضرورت بھی ہے، بیکاز ہم بھی تھوڑے بگڑے ہوئے لوگ ہیں نا، جنگلے ٹاپ کے ہم گراؤنڈ میں پہنچ جاتے ہیں کھلاڑیوں سے ملنے، تو اگر جنگلے نہ ہوں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیکیورٹی کنسرنز کے ریلیٹڈ ضروری بھی ہے، لیکن اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو باؤنڈری لائن ہوتی ہے نا، اس کے بعد بھی کراؤڈ تک ایک اور پورا گراؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اتنا ویو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ میں خود راولپنڈی میں گیا ہوں میچ دیکھنے، ٹھیک ہے، راولپنڈی میں بھی ٹیسٹ میچ دیکھیں تو وہ ناران کگان نظر آ رہے ہوتے ہیں کھلاڑی کھیلتے ہوئے، اور اگر یہی چیزیں T20 آئی کرکٹ ODI ہو جہاں فاسٹ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں تو بالکل ہی نا کچھ سمجھ لگے، دھڑم دھڑم ہو رہی ہے سب کچھ، آگے ریپلے میں ہی سمجھ لگے گا۔ ابھی فیصل آباد میں دیکھیں میچز ہو رہے ہیں تو فیصل آباد میں کیا سچویشن ہے، فیصل آباد میں دیکھیں تو کچھ سٹینڈز میں تو یہ حالت ہے کہ سیٹس تک بھی نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن ابھی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے لاہور میں اس کو نیو کنسٹرکٹ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، راولپنڈی میں کو تھوڑی بہت رینوویشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور کیپیسٹی وائز بھی بہت لو ہے نا پاکستان کے، میکسیمم 20-25 ہزار، یا کراچی کی اسٹیڈیم کی بات کر لیں تو نیئر ٹو 30,000 ہوگی، یا لاہور میں اب کیپیسٹی انکریز ہو گئی ہے۔ اب لاہور کا بھی یہ تھا کہ ڈبل سٹینڈ بنے گا، ابھی تک اس کا نہیں پتا۔ کراچی میں کو ماڈل کہہ رہے ہیں کہ بنے گا، سارا اس کو اکھاڑ کے نیا بنایا جائے گا سوائے نئی بلڈنگ کے جو چیمپئنز ٹرافی میں بنی تھی۔ تو ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو کرکٹ گراؤنڈ کا انفراسٹرکچر ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بہت اوپر پہنچ چکی ہے اور ہم ابھی بہت ہی پیچھے ہیں اس ریس میں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ
بہت زیادہ فوکس بھی نہیں نظر آتا، بیکاز پہلے تو یہ لاہور وغیرہ یہ بڑی جلدی مکمل کیے گئے. ایون اسلام آباد میں سن رہا ہوں کب سے، ہم 1.5-2 سال سے سن رہے ہیں کہ سی ڈی اے سے زمین لی گئی ہے، یہ کیا گیا وہ کیا گیا، بٹ کچھ خاص نظر نہیں آتا. لیٹس سی پاکستان کرکٹ بورڈ کیا ایک کو پالیسی ری وزٹ کرتا ہے، بیکاز آگے ابھی پچھلے دنوں عاقب جاوید نے حیدرآباد کے کرکٹ اسٹیڈیم کا بھی وزٹ کیا تھا، تب بہت زیادہ باتیں چلنا شروع ہو گئی کہ پی ایس ایل میں حیدرآباد کی ٹیم آ رہی ہے. بٹ یہ تو خیر فائنلائز نہیں ہے، بٹ یہ جو سینٹرز ہیں لائک حیدرآباد، فیصل آباد، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں ایک اسٹیڈیم ہے، وہاں ایک بات چلی تھی کہ ہائی پرفارمنس سینٹر بھی بنایا جائے گا، پتہ نہیں کب بنے گا. بھٹی اسٹیڈیم ہے کوئٹہ میں، خاص کر یہ جو آپ کی پی ایس ایل کی ٹیمز ہیں ان کے سینٹرز کو ضرور اپ گریڈ ہونا چاہیے تاکہ یہاں پہ ہوم اینڈ اوے کی بیسس پہ میچز تو ہوتے ہوئے نظر آئے نا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد.